کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. تبلیغ میں کہہ رہے ہو بھائیو اللہ نبی کی اتباع کر لو، نبی کے دامن کو پکڑ لو، منزل پر پہنچ جاؤ گے. نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی کبھی کامیاب، کبھی منزل پر، کبھی راحت اطمینان حاصل نہیں کر سکتا. ساری خیریں، ساری برکتیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. نبی کی مانو بھائی، نبی کی اتباع کر لو. مسئلوں کا حل عقل سے نہیں ہوگا، ذہانت چالاکی سے نہیں ہوگا، ہوشیاری تیزیوں سے نہیں ہوگا. مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں. اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فساد کر دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. مسئلے اللہ حل کرے گا، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے، حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے مسائل حل کرنا. مسائل حل کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. کام اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا. حدیث میں آتا ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. اللہ ٹھیک کرے گا. ہم تو اللہ کو راضی کریں، ہم تو اللہ کو ساتھ لیں. مسئلے اللہ نے وعدے کیے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے. کام آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرما رہے ہیں تم تقوی پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو کامل بنا لو، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے تمہارے لیے. یہ ہے دعوت، یہ ہے پیغام، یہ ہے دلوں میں اتارنا. تو یہ سارا مجمع نیت کرے کہ اس بات کو ہر مسلمان کے دل میں اتارنا ہے انشاءاللہ. کس بات کو؟ کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کرو، کس کی اتباع کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. نماز ہے، نماز ہے. یہ اجتماع کس لیے؟ کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ تھوڑا کر رہے ہیں. یہ محنت ہے. پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. آزان ہو تو مارکیٹیں کیا ہوں، دفتر کیا ہوں، دکانیں کیا ہوں. ہاں کس نے بلا لی؟ اللہ نے. کون؟ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ایس ایچ او ہے نا، ایس ایچ او اپنے تھانے کا بڑا ہے، سب اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے. اور ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے بڑا ہے. ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے، ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے. اور اللہ بلائے تو، اللہ بلائے تو ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے گشت کرنے، بریگیڈیئر صاحب کے پاس گشت کرنے گئے. ان کے اردلی کو کہہ دیا ہم اندر جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ بیل کریں گے نا، تم نے اندر نہیں آنا، اندر نہیں آنا. پکا کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اندر گئے، بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی مہمانوں کے لیے چائے پانی منگواؤں. اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا کہ میں نے بیل کی ہے، آگے سے سلوٹ نہیں ہے. دوبارہ بیل کی، کوئی نہیں. تیسری بیل، کوئی نہیں. ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کی غلطی نہیں ہے، ہم اس کو منع کر کے آئے ہیں.
اب آئے بیٹھے, اس کو بہت غصہ تھا, آئے بیٹھے آپ کو بتاتے ہیں کیوں منع کیا ہے, کہ دیکھو یہ آپ کا ملازم نہیں, یہ تو حکومت کا ملازم ہے, تنخواہ آپ نہیں دیتے, حکومت دیتی ہے, آپ کا ماتحت ہے, آپ نے 3 دفعہ بلایا, وہ نہیں آیا, آپ کو کتنا غصہ آیا, اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں, آپ نہیں ہلتے اپنی کرسی سے. اس کے کان کھلے, کان کھڑے ہوئے کہ میرا ماتحت میری نہ مانے تو مجھے کتنا بوجھ آیا, اور اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی نہیں مانتا, اللہ پھر بھی کھلاتا ہے, پھر بھی پلاتا ہے, آنکھیں صحیح ہیں, زبان صحیح ہے, کان صحیح ہیں. ہاں, اس نے کہا جی آج سے میرا وعدہ ہے میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. نماز. وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم ہے. اگر کوئی وزیر اعظم بن جائے تو باپ کا کیا ہے؟ بولو بھائی, بیٹا ہی ہے نا. ہم کچھ بھی بن جائیں, ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ڈائریکٹر صاحب, جج صاحب, وکیل صاحب, افسر صاحب, وزیر صاحب, صدر صاحب, فلاں صاحب, ہم کچھ بھی بن جائیں, ہم اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے. اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ نماز کی طرف. اور کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. تمہاری کامیابی نماز میں ہے, تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے. دکان چھوڑو, دفتر چھوڑو, میٹنگ چھوڑو. میرا بیان تھا ججوں میں, میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے, یہ کیا صحیح فیصلہ کرے گا بیچارہ؟ یہ دوسروں کا کیا صحیح فیصلہ کرے؟ یہ تو اپنے بارے میں ہی غلط فیصلہ کر بیٹھا. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میٹنگ ہو رہی تھی. واہ واہ, جو میٹنگ کی نا 6 گھنٹے میں, نماز چھوڑ کر, اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑائے گا پکڑ, کیونکہ ٹکر اللہ سے لی. حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف. فجر کی اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ. زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکلے گی, مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا نا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ آواز اس کے اندر ہلچل پیدا کرے گی, حرکت پیدا کرے گی. دکان سے اٹھائے گی, دفتر سے اٹھائے گی, بستر سے اٹھائے گی, میٹنگ سے اٹھائے گی, فنکشن سے اٹھائے گی, اور نماز پر لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا, ٹس سے مس نہ ہوگا. تو سب نیت کرو بھائی, ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. بھائی آواز میں کرنٹ نہیں ہے, پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. کیا کرے؟ منت, خوشامد, بھائی نماز پڑھو. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے, پھر ظہر کی پڑھے, اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے. اس اثر پڑے گا اثر تک کے معاف, مغرب پڑے گا مغرب تک کے معاف, عشاء پڑے گا عشاء تک کے معاف. اور کتنی آسان بات فرمایا, جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے, پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے, ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو. فجر کی نماز کہاں پڑھو؟ فجر کی نماز کہاں پڑھو بھائی؟ مسجد میں جماعت سے. ہاں حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز, عشاء کی نماز, فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ بھی فجر مسجد میں پڑھے گا جا کر. آج کے جوان فجر میں نہیں ہوتے, آج کے صحت مند فجر میں نہیں ہوتے. دکان مسجد سے 10 میل دور, فیکٹری مسجد, دکان جو ہے گھر سے 10 میل دور, فیکٹری گھر سے 20 میل دور, وہاں پہنچنا آسان, اور مسجد میں پہنچنا محلے کی مسجد. شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی, بولو بھائی, شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی. اور کراچی کا کیا مزاج ہے بھئی؟ جو رات کو جلدی سوئے گا وہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا, جو سوئے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی. کون سے وقت میں برکت ہے, کون سے کاموں میں برکت ہے؟ صبح کے, صبح صبح اٹھو. دیکھو 5 نمازیں ہیں, 5 نمازیں ہیں نا. فجر کی نماز کی خصوصیت, فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی علیحدہ کر کے. آپ نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے
نکل گیا. توبہ توبہ توبہ. دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی؟ بولو بھائی. چاند. اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ. یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں تو اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے. اور یہ تو عکس ہے. آج رزق نظر آتا ہے دکان میں، رزق نظر آتا ہے دفتر میں، رزق نظر آتا ہے کاروبار میں. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ جو فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر دفتر جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں، ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. تبلیغ ہے سب کرو، اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے سامنے جھکو. ہاں، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا. نماز پڑھو. دیکھو 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں ہیں نا. سب سے پہلی نماز کون سی ہے؟ اور سب سے کم نمازی کس میں؟ فجر میں. حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. حدیث ہے. اب جو فجر پڑھتے ہی نہیں ہے کئی سالوں سے، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے ہوئے. شیطان کے کیا ہیں؟ اس میں خیر کی بات اس کے کان پہ اثر کرے گی نہیں، وہ تو شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا ہے اس کا کان. حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. جیسے گھاڑ تبدیل ہوتے ہیں نا، تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں کب؟ فجر اور ہاں، جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا. اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے نا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. واہ واہ، کتنی خیر کی بات پہنچی. اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ جب شام کو گئے تھے تو دکان بیٹھا تھا یا کلب بیٹھا تھا یا جم میں تھا، ابھی صبح آئے ہیں تو سو رہا تھا پڑا ہوا. تو نیت کرو بھائی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو. اللہ نے پیسہ دیا زکوٰۃ دو. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. ہاں، اللہ نے پیسہ دیا حج پہ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. رمضان آیا روزے رکھو. حدیث میں آیا جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ایک روزہ صرف، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے پورا نہیں ہو سکتا. یہ محنت ہے تبلیغ میں. لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو معلوم کریں. ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے. مجھے ایک نوجوان ملا پچھلے دنوں، میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا میں کالج میں پڑھتا ہوں. کون سی کلاس میں؟ کہتا فرسٹ ایئر میں. میں نے کہا بتانا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8. میں نے کہا پورے کر کے دکھاؤ ذرا. اب منہ دیکھے. بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھو بھائی. دین ہمارا کیا سکھاتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. نماز سیکھو بھائی، دین سیکھو بھائی. ہمارے ہاں نا ایک عجیب بات چلتی ہے، بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف. کیوں؟ کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے. شادی کے نفل ویسے کبھی جائے نہ جائے شادی کے نفل. تو ایک بارات گئی مسجد اور کہیں بھی بینڈ باجے کے ساتھ، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ. اب جناب باہر کھڑی ہو گئی بارات، دولہا سے کہا جا کے نفل پڑھ لے. تو اس کا دوست تھا نا جو دیندار داڑھی والا، اس سے کہا تم ساتھ چلے جاؤ. وہ مجھے سنا رہا تھا، کہتا میں ساتھ چلا گیا، میں بیٹھ گیا. میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے، شادی کے نفل پڑھ لے. کہتا پہلے تو مسجد کو دیکھتا رہا وہ. میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ. تو اس نے پھر نیت باندھ لی. کہتا میں پاس بیٹھ گیا
بڑی دیر کھڑا رہا. کہتا میں نے سوچا وہ شادی کے نفل ہیں بڑے خوشو خصو سے پڑھ رہا ہے. پھر بہت دیر بعد کھڑے سلام پھیر دیا اس نے. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی تھی. اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی. سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کی دعا نہیں آتی. سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کی دعا نہیں. تبلیغ میں منت خوشامد ہے. بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بھائی 5 وقت نماز پڑھو، دین کو سیکھو بھائی، قرآن کی تلاوت کرو. دن میں 600 مرتبہ موبائل کو کھولتا ہے اور قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے. ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں، وکیلوں میں، ججوں میں، مزدوروں میں، غریبوں میں، دیہات والوں میں، شہر والوں میں. ہاں یہ شوق پیدا ہو مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. اب مزدور مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں درود شریف کو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں 1/3 باقی اذکار. آپ میں ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہموں کا ویغفر ذنبوں کا، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہاں یہ فضا بنے ہیں. ہمارے غریب مالدار، ہمارے افسر، ہمارے جج، ہمارے حکمران، ان کے ہاتھوں میں کیا ہو تسبیح ہو. آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے تسبیح نظر 2 موبائل ہیں جیب میں تسبیح نہیں. اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو نا بڑا خوش ہوتا ہے بڑا شکریہ ادا کرتا ہے، بار بار اسے دیکھتا ہے. اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو نا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے، کہتا کیا ہوا تو. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ نہیں تسبیح ہو اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے برفی میں مزہ آتا ہے نا کھانے میں، جلیبی، گلاب جامن، ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں. درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ مزہ ہے. ہاں ہمارا زمیندار ہل چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی، مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور زبان پر کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے.
آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر باتیں ہیں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے، یہ فضا بنے، درود شریف، استغفار، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ استغفار کی برکت سے مسئلے حل ہوں گے، عقل سے نہیں، تیزی ذہانت نہیں، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے ہیں؟ کس سے مانگنا ہے؟ صبح کی دعائیں پڑھو، شام کی دعائیں پڑھو، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ۔ کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو، موقع موقع کی دعائیں پڑھو بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ جو اللہ کے نبی نہ چھوڑیں، نہ صبح نہ شام، ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ یہ دعا یاد کرو بھائی، یہ دعا پڑھو بھائی۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اس پر تبلیغ میں اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے۔ اللہ کی مانو، نماز آؤ، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آج محنت پتہ کیا کر رہے ہو؟ کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، گھڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، ٹائل اچھی ہو، برتن اچھا ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو۔ او میرے بھائی، زندگی جو اچھی بنے گی، اگر اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بنے گی۔ اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی کبھی اچھی، کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑی سے، موبائل سے، برتنوں سے، زیور سے، گاڑیوں سے، اس سے زندگی اچھی نہیں بنا کرتی۔ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کیا اچھے ہوں۔ دوسری بات فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ آدمی کے حسن اخلاق اچھے بنو،
نرمی پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے۔ کیوں بھائی سن رہے کہ سو گئے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ کیا خوبصورت اخلاق سیکھا۔ میرا بیان تھا پولیس والوں میں، تو میں نے ایک حدیث سنائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے مختصر سا جواب دیا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، ہر بار فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ بیان کے بعد جو پولیس کا سب سے بڑا افسر بیٹھا تھا نا، کہتا مولوی صاحب اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو ہماری جیل کے کچہریوں کے تھانوں کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں۔ غصے پہ کیا کرو؟ ایک سے پوچھا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا 15 سال۔ کیا ہوا تھا؟ کہتا میں نے آدمی مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ اسے پوچھا اب جیل میں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی۔ تو ایک گالی برداشت کر لیتا اللہ کے بندے؟ برداشت، غصے پہ قابو۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ اپنے غصے پہ قابو پائیں۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، حدیث ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ تو سب نیت کرو بھی اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ۔ اپنے غصے پہ کیا کرنا ہے؟ کسی سے لڑنا جھگڑنا؟ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی ہے، ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے۔ نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے۔ وہ غصہ، اچھا لڑائی کسی دشمن سے ہو نا، آج تو لڑائی کس سے؟ بیوی سے، بھائیوں سے، پڑوسی سے۔ تو وہ تو ایک آدمی ملا مجھے صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت نا، ایسے خاموش بیٹھا ہوا ہے، بڑا غصے میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے منہ بنا کے۔ تو میں نے ویسے ہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیگم سے لڑ کے آئے ہو کیا؟ ایک دم حیران ہو گیا، ہکا بکا سا ہو گیا۔ کہتا اس نے آپ کو فون تو نہیں کیا؟ وہ واقعی لڑ کے آیا تھا۔ بھائی اللہ کے بندے ہیں یہ لڑنا؟ تاریخ مل صاحب کے پاس نا ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے۔ لوگوں نے بہت سارے دین کو کس پہ رکھا ہوا ہے؟ تعویذ پہ، تعویذ تعویذ۔ کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا۔ مولوی صاحب کہنے لگے تعویذ کا کام نہیں ہے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور اخلاق کی ایک بات بتائی، حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے۔ حدیث ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر۔ تو آج گھر جانا، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈال۔ تھوڑے دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا بھی تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا کہ بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا۔ بھئی کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی تجھے؟ حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی؟ اسے کہا دیکھو آج میرا حکم ہے، تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، لقمے توڑ توڑ بیوی کے منہ میں ڈالنا ہے، میرا حکم ہے۔ اب بزرگوں کا حکم تھا، گھر گیا، بیوی سے کہتا کھانے میں میرے ساتھ بیٹھ۔ اب جناب وہ بیوی ساتھ بیٹھی، لقمہ توڑا، بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا ذرا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے آ کر بتایا
کہ جب میں نے اس سے کہا نا منہ تو کھولنا, تو اس کا منہ کھلے کا کھلے رہ گیا اس کا منہ. میں نے کہا یہ کسی نے سکھایا؟ تو میں نے کہا مجھے وہ مولوی صاحب نے سکھایا. تو ایسے دامن اٹھا کے دعائیں دے رہی تھی, اللہ اس کا بھلا کرے. بھائی تمہارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے بھائی, کسی کو حقیر نہ سمجھو, کسی کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ. آج ہمارے معاشرے میں جملہ بولتے تم مجھے جانتے نہیں ہو. بھائی کیا ہے بھائی, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان مکھی تنگ کرتی ہے, مچھر تنگ کرتا ہے, چھپکلی تنگ کرتی ہے, پیٹ میں درد, سر میں درد. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے, معاف کرنا اللہ کو پسند ہے, غصے کو پینا اللہ کو پسند ہے, کسی کو حقیر نہ سمجھنا. اپنے اندر نرمی پیدا کرو. اللہ بھی نرم, اللہ کے نبی بھی نرم. مسلمان کی شان بتائی اللہ کے نبی نے, ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے, نرم طبیعت ہوتا ہے, لوگوں کے قریب ہوتا ہے, اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے. نرمی پیدا کرو. بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق, نرم مزاج, ہنس مکھ, اچھی طبیعت, چہرہ کھلا ہوا, کہ لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا میٹھا, چاچا میٹھا. بعض اتنے غصے والے ہوتے ہیں, ماتھے پہ بل, ہر وقت یہ کیا کر رہے ہو, سیدھے بیٹھو, یہ کیا کر رہے ہو. لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا. پشتوں میں کہتے ہیں ترخ بابا. تو کیا بنو بھائی؟ نرم بنو. کیا بنو بھائی؟ نرم بنو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کتنے سال؟ کون سا لفظ؟ یہ کیوں کیا تم نے, یہ کیوں نہیں کیا تم نے. 10 سال. ہم 10 دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کیا. تو بھائی کیوں کا لفظ زبان سے کیا کریں, ختم. اور کیوں کی جگہ کون سا جملہ لاؤ؟ کوئی بات نہیں. کیوں کی جگہ کیا لاؤ؟ آپ گھر میں گئے, ناشتے میں آپ کو چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ اب جماعت میں ہو نا, اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی اور آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی, وہ بھی نیری ہڈی کی ہڈی, تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. اب جماعت میں کھانا کھانے بیٹھے نا, آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے, 2 ساتھی کھانا کھا رہے ہیں. اب جو ساتھی سامنے بیٹھا تھا نا, اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی, پھر دوسری بوٹی بھی اٹھا کے کھا گیا, تو کیا کہو؟ لڑنا نہیں ہے کہ دوسری بوٹی کیوں کھائی تم نے, پھر کیا ہو گیا بھائی, کوئی بات نہیں. کیا کہو؟ آپ نے 5 کلو گوشت دیا لا کے گھر میں بیگم کو کہ قورمہ بناؤ شام کو, اور دیکھو مرچ ڈالنے سے پہلے نا میرا سالن نکال دینا, مجھے مرچ سے پرہیز ہے, بھولنا نہیں. انہوں نے کہا ہو جائے گا. آپ نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا کہ شام کو قورمہ کھانا ہے, بڑی خوشبو آ رہی ہے. گھر پہنچے, دسترخوان پہ بیٹھے, بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. بیگم سے کہا کہ وہ میرا سالن جو ہے بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ. انہوں نے کہا اوہ میں تو بھول گئی, میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی. تو آپ کیا کہو؟ اب کہنا آسان ہے, اس وقت کہنا. میرا پچھلے دنوں کہیں بیان تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ مرچ اگر سارے میں مرچ ڈال دی تو آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران, کہتا کیا بات ہے, بھوکے ہی سو جائے پھر وہ. اور بھائی اخلاق اچھے, یہ محنت ہے تبلیغ میں. نرم بنو, معاف کرنا سیکھو بھائی. ہاں, اپنے معاملات صاف ستھرے بناؤ. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میری ہر دعا قبول ہوا کرے, مجھے ایسا عمل بتلائیں. آپ نے کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی, آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو, تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے. کسی کا حق نہ دبانا, کسی کا پیسہ نہ مارنا. ہاں, آپ کے پاس جنازہ لایا گیا, آپ نے فرمایا یہ جو مرنے والا تھا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے. جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اتنی سخت بات ہے. وہ خیر کا زمانہ تھا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کہ حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمے. آپ نے جنازہ پڑھا دی. او بھائی مرنے سے پہلے لوگوں کا حق دے دو,
لوگ اپنی بہن کے گھر میں نا کھانا نہیں کھاتے, بہنوں کے گھر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے. اور پتہ کیا ہے, 20 لاکھ روپے دبائے ہوئے, 40 لاکھ روپے دبائے ہوئے, 1 کروڑ روپے دبائے ہوئے, وراثت میں حق اس کو, ویسے کھانا نہیں کھائیں گے. اچھا ایک عجیب بات لوگ بولتے ہیں, بھائی تم نے بہن کو حق کیوں نہیں دیا؟ کہتے میں نے جہیز دے دیا تھا. ہم نے کیا, ایک سے پوچھا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی. ارے تہجد کی فرض اپنی جگہ ہے, تم تہجد چاہے نہ بھی پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, یہ ہاتھ آپ ماتھے پہ رکھا اور فرمایا اوف بڑی سخت چیز نازل ہوئی ہے. دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے, اگر اس کے ذمے قرضہ ہے, جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی اس کی. ہاں اتنی سخت بات ہے. یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ ہر آدمی کا ایمان اتنا کامل ہو, اللہ پر اتنا بھروسہ آ جائے کہ کسی کا پیسہ نہ دبائے, کہ پالنے والا تو اللہ ہے, رزق دینے والا کون ہے؟ ہاں یہ چوری کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں, رشوت کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں. ایک سے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے. اس سے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ کہتا مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو. اس سے کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو, یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد ہے. ہاں کسی پہ ظلم نہ کرو بھائی, کسی پہ ظلم. ایک بڑا بگڑا ہوا آدمی تھا, ایک کمزور آدمی مچھلی شکار کر کے لے جا رہا تھا, تو اس کو مچھلی اچھی لگی, اس نے اس کو اپنی طاقت کے بل بوتے اسے مچھلی چھین لی. انہوں نے بڑی محنت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں, بچوں کی خوراک کے لیے, چلو لے گیا, مچھلی پکائی کھائی. ہاں اللہ سے ٹکر, اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر. ہاں اس کے انگوٹھوں پہ نا بیماری لگی, ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کاٹنے پڑیں گے, انگوٹھے کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. انہوں نے کہا دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے, دونوں ہاتھ کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. انہوں نے کہا کلائیوں تک کاٹنا پڑے گا, کونی تک کاٹنا پڑے گا, کونی تک کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری نہیں لگتی, یہ کسی کی بددعا لگتی ہے. دیکھو مظلوم جب کچھ نہیں کر سکے گا تو کیا کرے گا؟ بددعا. اور بددعا کا جو نقصان ہے, ایٹم بم کا نقصان تھوڑا ہے اور بددعا کا نقصان. انہوں نے کہا جا جس پر ظلم کیا اسے معافی مانگ, ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا. وہ نکلا اس کی تلاش میں, ایک جگہ پر وہ مچھلی والا مل گیا, اس کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. کون ہو تم؟ کہ وہی جس نے مچھلی چھینی تھی. انہوں نے کہا معاف تو نہیں کرنا تھا, لیکن تیرا حال دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے, جب میں تجھے معاف کرتا ہوں. اس نے کہا تو نے کیا کہا تھا جب میں نے تیرے سے مچھلی چھینی, کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں, تو کمزور نہیں, تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے. تبلیغ میں یہ محنت ہے, معاملات اچھے ہو جائیں, اخلاق اچھے ہو جائیں, کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی کمائی برکت والی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی جس کی کمائی میں 7 چیزیں ہوں. 7 کام جو کرے گا اس کا کاروبار برکت والا ہوگا, پاکیزہ ہوگا. یہ چیزیں وجود میں آئے ہمارے تاجروں میں, ہمارے مالداروں میں. آپ نے فرمایا پہلی بات, وہ مالدار وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں. آئے لوگ توبہ پتہ کیا کہتے ہیں, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. استغفر اللہ, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سامنے ممبر پہ تشریف فرما ہے, ٹیک لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, ٹیک لگی ہوئی. دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی, ٹیک لگی ہوئی ہے. تیسرا گناہ آپ نے ٹیک چھوڑ دی, آگے ہو گئے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے, اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا,
جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے اتنا دہرایا اس جملے کو کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ تو وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں، دوسری بات وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، تیسری بات امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ کریں، چوتھی بات اپنا سودا بیچیں تو تعریفیں نہ کریں، پانچویں بات سودا خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں، چھٹی بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں، ساتویں بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں۔ فرمایا جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا۔ یہ محنت ہے، یہ دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا میں امن، محبتیں۔ حکومتوں کے بدلنے سے امن نہیں آتا، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ جب دین زندگی میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، امن کا، محبتوں کا، خوشیوں کا، زندگیاں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں گی۔ پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی، چیزوں کی کمی سے نہیں آتی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال سمندر کے کنارے تھا، پانی کی لہریں آئیں، پانی سامان بہا کر لے گئیں۔ آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس طرح کے فتنے آئیں گے۔ جب بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر بیٹھتا ہے۔ جب گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو محرومی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، غم آئیں گے۔ مسئلوں کا حل چیزیں نہیں ہیں، مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، دین کی طرف لوٹ آؤ، اعمال کی طرف لوٹ آؤ، حیا کی طرف لوٹ آؤ، سنت کی طرف لوٹ آؤ، شریعت کی طرف لوٹ آؤ، نبی والی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب لوٹ آؤ اللہ کی طرف تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ سروزہ، یہ اجتماع، یہ مشورہ، یہ گشتیں، ایک ایک کے بعد جانا کس لیے؟ کوئی چندہ نہیں، کوئی نوٹ نہیں، کوئی ووٹ نہیں، کوئی اختلافی باتیں نہیں، کوئی کسی پہ لان تان نہیں، موٹی موٹی بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو۔ حدیث میں آتا ہے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ چاہتا ہے بندہ توبہ کر لے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ہاں بال سفید کر کے اللہ پیغام دے رہے ہیں توبہ کر لو،
بیماریاں لگا کر پیغام دیا جا رہا ہے توبہ کر لو، جنازے دکھا کے پیغام دیا جا رہا ہے فلاں مر گیا فلاں مر گیا، توبہ کر لو، حق بات کان میں پڑ رہی ہے توبہ کر لو۔ اللہ توبہ کرنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، سفر کرتے کرتے تھک گیا، اس کا کھانا پانی زیادہ رہا اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے، وہ اونٹنی سے اترا، درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کروں، اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے۔ جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری۔ وہ تلاش کیا کہیں اونٹنی نہ ملی، اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے، موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی، بڑا خوش ہوا، کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا، لیکن خوشی اتنی زیادہ ہے کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بہت غلط جملہ ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں بولا، خوشی میں آ کر دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے۔ اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ کو توبہ کرنے والے سے، جو توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جو توبہ کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کرواؤ۔ ان گشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، یہ سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، اس اجتماع کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے۔ بھائی توبہ کر لو بھائی۔ بہت سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کا پیغام آگوں تک پہنچانا ہے، یہ سب کام کرنے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، پھر مولوی صاحب اللہ اللہ ہی کرنی ہے، پھر مسجد میں ہی ہونا ہے، پھر تبلیغ ہے، بس ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ اتنے میں خبر آتی ہے فوت ہو گئے، پھر غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ ہوا، قبر میں اتارا، اور پھر کہا جاتا ہے ان کے کفن کی گرہیں کھول دو۔ اوپر سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں ان کے قبر کی گرہیں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور پھر کہتے ہیں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ 10 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں کیا ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں۔ ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر مٹی ڈال دی۔ کس نے؟ اس کے بچوں نے۔ وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچے نے ابے کو سیٹ کر دیا، اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے، اس کی قبر پہ جھاڑے۔ یہ دھوکہ ہے بھائی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اللہ فرما رہے کان کھول کے سنو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکہ ہے۔ آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی، آج بڑے قہقہے لگ رہے، قبروں میں دیکھو دانت باہر نکلے پڑے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اصل آخرت ہے بھائی، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی مانو، یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ کائنات اللہ کی، اس اللہ کو راضی کرو بھائی۔ نماز پڑھو، دین سیکھو بھائی، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی کمائیاں پاکیزہ بناؤ، اپنے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرو۔ ہمیں واہ نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں نام نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ راضی ہم کامیاب، کوئی جانے نہ جانے۔ اگر اللہ ناراض ہم ناکام، ساری دنیا پہچانتی ہو اگر اللہ ناراض ہم ناکام ہیں۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ ریاکار، بڑے بڑے خیر کے کام کیے اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے میرے نام کا کتبہ لگے، بڑے بڑے خیر کے کام دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو، اللہ کو راضی کرو بھائی،
آخرت کی تیاری کرو بھائی، اخلاق اچھے بناؤ بھائی، لوگوں کے کام آؤ بھائی، نفع پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. یہ آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں. اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ مسلمان کے ذمہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم دین کو دنیا میں چمکائیں. دین چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اگر دین نہیں چمکا تو کپڑوں سے، عہدوں سے، ڈگریوں سے مسلمان کبھی نہیں چمکا کرتا. آج مسلمان چمکنا چاہتا ہے کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑیوں سے، موبائل سے، گاڑیوں سے، عہدوں سے. نہیں نہیں، مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، شام استقبال میں کھڑا ہے آپ کے. ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے، اور فرمایا تم نے یہ کیا بات کی ہے؟ کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں سزا دیتا. اور ایک بہت طاقتور جملہ استعمال فرمایا، کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے. اور پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. مسلمان کب ذلیل ہوگا؟ جب اسلام کو چھوڑ دے گا. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے. میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے، پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے پٹوایا ہے. مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا. اس لیے محنت ہو رہی مسلمانوں پر کہ مسلمان اسلام پر آ جائے. اسلام آئے گا، مسلمان چمکے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اللہ کی مدد سے کام بنتے ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کریں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے وہ کون تمہاری مدد کرے گا؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. مسلمان 79 ہیں اور وہ پورے مسلح ہیں. جب میدان جنگ گرم ہو گیا، دونوں فوجیں ٹکرا گئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میدان جنگ سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا عمل فرما رہے ہیں. تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. میں پھر میدان میں چلا گیا اور میں جنگ کرتا رہا. پھر میں نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا کہ حضور اب کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے. میں پھر میدان میں چلا گیا، میں تیسری مرتبہ نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اور فرمایا جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں ہو گئی اس وقت تک اللہ کے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اعمال کی طرف ہو جائے، نبی والی زندگی کی طرف ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. اللہ مدد کریں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو تبلیغ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اللہ کو راضی کر لیں. نماز زندہ ہو، قرآن زندہ ہو، اخلاق زندہ ہو، حیا زندہ ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے. یہ کام ہے. سب سے زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟
مستورات کا باورچی خانے میں. یہ گھروں میں زیادہ مشورہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ آج کیا پکے گا. ہاں دیکھو اس کو پتا ہے. جب گھر واپس آتے ہیں تو پہلا سوال کیا کرتے کہ کیا پکا ہے. ہاں زور لگ گیا کھانوں پر. دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر. دوسرا زور کس پہ لگا ہوا ہے بھائی؟ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے. 70,000 درہم تقسیم کیے اور اس وقت میں اپنے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، صحابی سامنے بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیبند گن رہے ہیں تو فرمایا کہ 12 پیبند تھے، ایک روایت میں 13، اور بعض پیبند چمڑے کے تھے. زور لگ گیا کپڑوں پر. تیسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ تعمیرات پر. ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. پوچھا صحابہ سے، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے. واپس آئے، گھر کو گرا دیا. اللہ کے نبی کا دوبارہ کبھی گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا، کدھر گیا؟ سارا قصہ صحابہ نے سنایا. اس موقع پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب آدمی کی مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے. اور قیامت کی نشانی بتائی یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں، یہ بڑے بڑے پلازے، یہ کس کی علامت ہے؟ ہاں آج لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اوپر کیا لکھ دیتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی. چوتھا زور لگ گیا کس پر؟ شادیوں پر. اوئے ہوئے زور 2 سال تیاری، 3 سال تیاری. ارے بھائی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ابھی تیاری مکمل. توبہ توبہ توبہ. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شادی سادی ہو، شادی سستی ہو، شادی آسان ہو، شادی جلدی ہو. ہاں میں نے رات بھی سنایا تھا نا، میں نکاح پڑھا رہا تھا ایک جگہ، تو نکاح میں تھوڑی بات کی نکاح سے پہلے، تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے اس میں ایک باپ بیٹا بھی بیٹھے ہوئے تھے، نکاح میں شریک تھے. جب میں نے یہ کہا نا شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، بیٹا کہتا ہے ابا یہ بات سنی ان کی آپ نے، جلدی ہو. اس نے کہا بیٹا پہلی 3 باتیں بھی سنی تم نے، 3 باتیں تم مان لو، سادی سستی آسان، چوتھی میں مان لیتا ہوں، جلدی کر دیتے. ہاں ان آدم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، حدیث ہے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت، کم سے کم خرچ ہو. ہاں نکاح میں 2 چیزیں ہیں، شادی میں 2 چیزیں، نکاح اور ولیمہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجد میں کیا کرو. نکاح کیا کرو؟ ہاں اس کا مطلب ہے بارات کا تصور ختم، نکاح تو مسجد میں. ہاں ولیمہ آپ نے فرمایا اچھا ایک ولیمہ ہوا اللہ کے نبی کا، آپ نے کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا. اور ایک ولیمہ آپ کا ایسا تھا آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا. اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ولیمے میں دکھاؤ، 1000 آدمی بلا لو، 2000، منع نہیں ہے، لیکن فرمایا بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے. ہاں ایک حدیث میں آتا ہے ہاں یہ غریب لوگ، مسکین لوگ، ان کو اپنے قریب رکھا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان کے پاس ایک بڑی دولت ہے، ان کے پاس ایک بڑا سرمایہ ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور ان کے پاس کیا سرمایہ ہے؟ فرمایا اللہ قیامت کے دن ان سے فرمائیں گے جہنمیوں کی صفوں میں چلے جاؤ، جس نے تمہارے پر کوئی احسان کیا ہے اس کو جنت میں لے جاؤ.
ہاں آج شادی مہنگی ہو رہی، مشکل ہو رہی، رواج کے ساتھ ہو رہی، برادری کے طریقے دیکھے جا رہے، شریعت کو نہیں دیکھا جا رہا.